السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تفسیر سورۃ تحریم 1 سے 4 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا توڑنا فرض کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے ایک بات کو چھپا کر کہی، پھر جب اس نے دوسری کو وہ بتا دی اور اللہ نے وہ گفتگو یعنی اس نبی پر ظاہر کر دی، تو اس نے اس میں سے کچھ اس بیوی کو بتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب اس نبی نے اسے وہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، آپ کو کس نے بتائی؟ اس نبی نے فرمایا، مجھے خوب جاننے والے بہت باخبر اللہ نے خبر دی ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، بس یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور تمام نیک مومن اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں۔ سورۃ تحریم کا تعارف۔ سورۃ التحریم مدنی ہے۔ اس میں 12 آیات، 2 رکوع، 253 کلمات اور 1124 حروف ہیں۔ اس سورت مبارکہ کا نام سورت کی پہلی آیت کے الفاظ لِمَ تُحَرِّمُ سے لیا گیا ہے۔ دیگر سورتوں کے ناموں کی طرح یہ نام بھی سورت کے مضامین کا عنوان نہیں ہے، بلکہ اس نام سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں تحریم کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے متعلق بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند اہم مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہل ایمان کو سچی توبہ کرنے اور خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں 2 کافرہ اور 2 مومنہ عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا روزمرہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد اپنے سب گھروں میں اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا کرتے تھے۔ ہر روز اپنی سب بیویوں کے گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے تاکہ گھریلو حالات سے پوری طرح باخبر رہیں اور خیر و عافیت کی صورت معلوم ہوتی رہے۔ ایک دفعہ جب آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے یہاں
تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلایا۔ اس طرح آپ کو وہاں حضرت زینب کے گھر میں کچھ دیر لگ گئی۔ دوسرے دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے شربت پلایا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور اس کا شربت بہت پسند تھا، لہذا یہ بھی ایک طرح سے روز مرہ کا معمول بن گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ کو کچھ زیادہ دیر لگ جاتی تھی۔ یہ بات دوسری بیویوں اور بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ناگوار گزری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہر ایک یہی چاہتی تھی کہ وہی زیادہ تر آپ کی توجہ کا مرکز بنے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد کا شربت پینے کی عادت کو چھڑانے کی یہ ترکیب سوچی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ مغافیر ایک قسم کا گوند ہے جس کی بو جو ہے ناگوار ہوتی ہے اور اس میں بو آتی ہے۔ پھر جب ایک بیوی نے بھی یہی بات کہی اور دوسری نے بھی یہی بات کہی، حفصہ کے گھر گئے تو حضرت حفصہ نے یہ بات کہی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور جب حضرت عائشہ کے پاس گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہم ہونے لگا کہ شاید ایسی بدبو واقعی آ رہی ہو، اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بدبودار چیزوں سے سخت نفرت بھی تھی، اور ان بیویوں کی دلجوئی بھی مقصود تھی۔ لہذا میرے اور آپ کے پیارے نبی نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ حضرت زینب کے گھر میں شہد نہیں پیوں گا۔ امام بخاری نے مختصراً اس واقعے کو یوں روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرے رہتے اور شہد پیا کرتے تھے۔ میں اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ یوں کہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مجھے تو آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ پھر ان دونوں نے ایسا ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں نے زینب کے گھر میں شہد پیا ہے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا، اور تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے کئی اہم امور پر روشنی پڑتی ہے۔ نمبر 1، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ کسی نبی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام، یا کسی حلال چیز کو حرام یا کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دیں۔ یعنی نبی بھی اپنے اوپر اپنی مرضی سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کا کسی مصلحت کی خاطر کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دے لینا، یا اسے کچھ عرصے کے لیے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اسے چھوڑنے کی قسم کھا لینا بذات خود کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ جیسے بعض ذاتی نوعیت کا حامل نہیں ہوتا، جیسے بعض لوگوں کو بڑا گوشت نقصان پہنچاتا ہے، تو اسے کھانا وہ چھوڑ دیتے ہیں یا نہ کھانے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو یہ جرم نہیں ہوگا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے ذاتی نوعیت کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی اصل اور بنیادی حیثیت رسول کی ہوتی ہے، جن کا ہر کام امت کے لیے نمونہ اور واجب الاتباع ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی شہد کو حرام یا کم از کم مکروہ ہی نہ سمجھنے لگے۔ بالفاظ دیگر، نبی کا جو کام اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق نہ ہو، خواہ وہ ترک اولا قسم کا ہی ہو، اس کی فوراً بذریعہ وحی جلی اصلاح کر دی جاتی ہے۔
وحی خفی کی اقسام کتنی ہیں؟ جس طرح سنت کی 3 اقسام ہیں: قولی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے معلوم ہو یا ثابت ہو; فعلی، وہ جو آپ کے فعل سے معلوم ہو یا ثابت ہو; اور تحریری، سنت وہ ہوتی ہے کہ کوئی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گرفت نہ فرمائی ہو یا سکوت اختیار کیا ہو، اور ایسی سنت بھی قابل حجت ہوتی ہے۔ اسی طرح وحی خفی، قرآن کے علاوہ دوسری قسم کی وحی کی بھی 3 اقسام ہیں۔ قولی وحی، وہ اقوال ہیں جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر نازل ہوئے، جیسے ادعیہ، دعائیں مسنونہ اور تشہد وغیرہ۔ فعلی وحی وہ کام ہے جس کے کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے سکھایا ہو، مثلا نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اور تقریری وحی وہ ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اجتہاد، قول یا فعل پر اللہ نے ازراہ ثواب سکوت اختیار فرمایا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے اقوال و افعال ایسے ہی ہیں، اور اگر آپ کے کسی قول یا فعل میں کوئی بات اللہ کی منشا کے خلاف ہو تو اس پر فوراً تنبیہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قسم کے کفارے کا تفصیلی ذکر جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 کے باب میں، آیت نمبر 79 میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قسم کا کفارہ ادا کر کے اس عہد اور قسم کو توڑ دیں جو آپ نے اپنی بیویوں سے کیا، جو آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے آپ پر حرام کر لینے سے متعلق قسم کھائی تھی اور عہد کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کا نگران اور محافظ ہے۔ اس نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ بھی اپنے علم و حکمت کی بنا پر کی ہیں، اور جو حرام کی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کی بنا پر ہی حرام کی ہیں۔ تمہارا کام بس یہ ہے کہ تمہیں کسی حکم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے احکام کی اطاعت کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ میں آئندہ زینب رضی اللہ عنہ کے گھر سے شہد کبھی نہیں پیوں گا، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ آگے میری بات کسی کو مت بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو مت بتانا، کہ اگر میری بات حضرت زینب رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی تو ان کا دل جو ہے رنجیدہ ہوگا اور ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس رازداری کے عہد کو پورا نہیں کیا، اور انہوں نے یہ بات حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو تو نہیں بتائی، حضرت زینب کو تو نہیں بتائی، البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ اور راز کی بات جب ایک سے دوسرے تک چلی جائے تو آگے بھی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو اس راز کے فاش ہونے کی اطلاع دے دی۔ پھر نبی علیہ السلام جب حضرت حفصہ کے پاس آئے تو فرمایا فلما نبأها به قالت من انبأك هذا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے صرف یہی راز کی بات نہیں کہی تھی، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی کہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ یہ راز افشا ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ان باتوں میں سے ایک کے متعلق کہا کہ کیا یہ بات تم نے افشا کی ہے، تم نے اس راز کو فاش کیا ہے، اور آپ نے دوسری بات کا ذکر نہیں کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ تھی کہ میرے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کا باپ خلیفہ ہوگا، اور ان کے بعد تمہارے باپ یعنی حضرت عمر خلیفہ بنیں گے۔ یہ بات نبی علیہ السلام راز میں رکھنا چاہتے تھے
تاکہ بلا ضرورت چرچا نہ ہو اور کچھ لوگ برا نہ مانے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس افشائے راز میں بھی رازداری سے کام لیا تھا، اس لیے حیران ہو کر پوچھنے لگی من انبأک ھذا، کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا، آپ کو کس نے بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اسی ذات نے خبر دی ہے جو تمام باتوں کو جانتا ہے اور ہر بات سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا امیر المومنین، یہ دو عورتیں کون کون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ایکا کیا تھا؟ ابھی میں نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ دونوں عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ بخاری میں دیکھیے، ان پر اللہ کی طرف سے جو گرفت ہوئی اور کہا گیا کہ تم راہ راست سے ہٹ چکی ہو، فقط صغت قلوبکما، کہ تم دونوں راہ راست سے ہٹ چکی ہو، تو اس کی دو وجوہ تھیں کہ انہوں نے آپس میں باہمی رقابت کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات پر مجبور کر دیا جو ان کی شایان شان نہیں تھی، اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے پوج بھی نازل ہوئی، عتاب بھی نازل ہوا، اور اس کا سبب یہی دونوں بنی تھی۔ اور دوسری یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات کو افشا کر کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا۔ واللہ اعلم۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب اپنی تفسیر تیسیر القرآن میں لکھتے ہیں، اور میں وہیں سے آپ کو یہ تفسیر بتا رہی ہوں۔ اور دوسری یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات کو افشا کر کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ وہ کسی عام آدمی کی بیویاں نہیں تھیں، بلکہ ان ہستی کی بیویاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ذمہ داری کے منصب پر مامور فرمایا تھا، اور جنہیں ہر وقت کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ ایک مسلسل جہاد سے سابقہ درپیش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بے شمار ایسی راز کی باتیں ممکن تھیں کہ اگر وقت سے پہلے افشا ہو جاتی تو اس کار عظیم کے مقصد کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تعالی نے لگایا تھا، اور اس غلطی پر انہیں ٹوکا اس لیے گیا تھا، ان کو ٹوکا اس لیے گیا تھا کہ ازواج مطہرات بلکہ معاشرے کے تمام ذمہ دار افراد کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دی جائے۔ ان دونوں ازواج مطہرات کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر توبہ کر لو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ان دونوں ازواج مطہرات کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر توبہ کر لو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور نبی کو ستانا چھوڑ دو۔ میاں بیوی کے خانگی معاملات بعض دفعہ ابتداً بالکل معمولی سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر ذرا باغ ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو نہایت خطرناک اور تباہ کن صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ خصوصاً عورت اگر کسی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو اس کو طبعاً اپنے باپ، بھائی اور خاندان پر فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورت کی اس فطرت کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ انہی دنوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرتی رہتی ہو حتیٰ کہ وہ سارا دن غصے میں رہتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا واللہ ہم تو سوال و جواب کرتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خوب سمجھ لے، اور میں تجھے اللہ کی سزا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی تم اس عورت کی ریس مت کرنا
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، جن سے اللہ کے رسول بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کی طرف اشارہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں عائشہ سے بھی اور ان کے والد سے بھی۔ دیکھیے بخاری میں یہ قصہ موجود ہے، اسی لیے ان دونوں کو اللہ تعالی نے متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایکا کر کے تم دونوں ایکا کر کے اسی طرح کی کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار اور جھگڑے کرتی رہیں تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے فرشتے اور جبریل اور نیک بخت ایماندار سب درجہ بدرجہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مددگار ہیں، اور ان کے سامنے تمہاری کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔